بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرت یزید بن عمیرہ رحمہ اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ہمیں کوئی نصیحت فرمانے لگتے تو شروع میں ایک جملہ ضرور ارشاد فرماتے، اللہ حکم قسط، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں، ہلک المرتابون، شک کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جملہ ہر مجلس وعظ میں آپ ارشاد فرماتے۔ تو حضرت یزید فرمانے لگے کہ ایک دن آپ نے ہمیں وعظ و نصیحت کی تو اس میں فتنوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تمہارے بعد مختلف قسم کے فتنے آئیں گے، ان فتنوں میں مال بہت بڑھ جائے گا، کہ اس وقت تمہارے پاس مال کم ہے، فقر و فاقہ کی حالت ہے، لیکن بعد میں امت پر مال کے خزانے کھل جائیں گے، طرح طرح کے اموال ان کے پاس ہوں گے، مال کی بہتات ہوگی۔ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنِ، اور ان فتنوں کے زمانے میں قرآن کو بھی کھول دیا جائے گا، اس کو ہر ایک پڑھ سکے گا، یہاں تک کہ مؤمن بھی، منافق بھی اس کو پڑھے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، مولا ہو آقا، یعنی کوئی بھی انسان اگر قرآن پاک کو پڑھنا چاہے گا تو پڑھ سکے گا۔ پھر آپ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ یہ کہے گا کہ لوگ میری اتباع کیوں نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو جب میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے اور لوگ میری اتباع نہیں کر رہے تو ضرور مجھے کوئی ایسی بات پیش کرنی چاہیے جو نئی ہو اور یہ لوگ میری اتباع کریں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَعَ، کہ تم اس کی بدعات سے بچنا، کہ یہ جو اس نے ایک تمنا کی ہے کہ میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، لوگ میری بات نہیں مان رہے تو میں کوئی دین کی نئی تشریح پیش کرتا ہوں، تو یہ جو نئی تشریح ہے یا مختلف قسم کے افکار و نظریات یہ جو پیش کرے گا تو اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا، کہ ظاہری طور پر وہ دین کے الفاظ، دین کے اصطلاحات استعمال کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ غیر اسلامی، غیر دینی نظریات و افکار ہوں گے، تو ان افکار سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت فرمائی کہ وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، اور میں تمہیں حکیم یعنی عقل مند انسان کی لغزش سے بھی ڈراتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات شیطان ایک عقل مند انسان کی زبان سے بھی گمراہی کی بات کرا دیتا ہے، اور بعض اوقات منافق کی زبان سے حق بات نکل جاتی ہے۔ تو آپ کے شاگرد حضرت یزید بن عمیرہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عالم کی یا عقل مند کی فلاں بات لغزش ہے اور منافق کی فلاں بات حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حکماء اور عقل مند لوگوں کی باتوں میں سے ان باتوں سے بچنا جن سے مقصود شہرت طلبی ہو۔ یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیم کا لفظ استعمال کیا کہ حکیم کی لغزش سے بچنا، حکیم کے کلام میں سے ان باتوں سے بچنا جن سے مقصود شہرت طلبی ہو۔ تو یہاں آپ نے حکیم کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ حکیم سے مراد عقل مند ہو، دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات حکیم سے مراد عالم لیا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی باتوں کا احتمال موجود ہے کہ عقل مند لوگوں کی باتوں میں سے ان باتوں سے بچنا جن سے مقصود شہرت طلبی ہو، یعنی بعض اوقات ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عقلاء میں، اہل فکر و دانش میں شمار کرتا ہے،
تو ایسی باتیں لے آتا ہے جس سے مقصود شہرت طلبی ہو، یا وہ عالم ہے اور اس کے پاس علم دین موجود ہے لیکن کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جس سے مقصود شہرت طلبی ہو۔ فرمایا کہ چاہے عالم ہو یا عقل مند ہو، اس نے اگر کوئی ایسی بات کہی جس سے مقصود اس کی شہرت حاصل کرنا ہو تو اس سے بچنا۔ یہ بات آج ہمارے زمانے میں صادق آ رہی ہے کہ بعض ایسے لوگ جو خود عالم نہیں ہیں لیکن دینی معاملات میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور ایسی رائے اور ایسی بات سامنے لاتے ہیں کہ جو چند منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ جو فکر و دانش کے حامل لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسی بات انہوں نے کر دی، اور یہ بات بعض اوقات علماء سے بھی ہو جاتی ہے کہ ایک عالم نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو عام لوگوں کی سطح کے لیے مناسب نہیں تھی یا عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی، تو ایک دم ہر طرف اس بات کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ علماء اور حکماء عقلاء کی ایسی باتوں سے بچنا جن سے مقصود شہرت طلبی ہو۔ ایک روایت میں مشبہات کا لفظ ہے کہ علماء حکماء کی ان باتوں سے بچنا جن سے مقصود شبہ پیدا کرنا ہو، کہ دین کے معاملات میں ایسی بات کر دی کہ اس سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو علماء کے تفردات سے بچنا، علماء نے جو دین کے معاملات میں اپنی طرف سے کوئی رائے زنی کی ہو تو اس سے بھی بچنا، مشتبہات شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی بچنا۔ البتہ ساتھ ایک یہ نصیحت فرمائی کہ اس عالم کی اس ایک بات کی وجہ سے اس عالم سے کلی طور پر اعراض نہ کرنا، اس عالم کو ہمیشہ کے لیے ترک نہ کرنا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے اور حق بات پیش کرے۔ تو اگر حق بات پیش کرے گا تو اس کو قبول کرو، کیونکہ حق بات میں ایک نور ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحت ہر ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے اس میں نفع ہے، چاہے وہ علماء میں سے ہے یا عوام میں سے ہے۔ اگر عوام میں سے ہے تو اس کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ نظر رکھے کہ جو لوگ دین کے معاملات میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس سے مقصود شہرت طلبی ہو۔ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں ان کی بات پوری دنیا میں پھیل جائے اور ہر طرف سنسنی سی پھیل جائے کہ انہوں نے کیا بات کر دی۔ تو وہ جو بات بھی ہو، حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں کہ مقصود اس سے شہرت طلبی ہے تو اس سے بچو۔ اور علماء کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دینی معاملات میں گفتگو میں محتاط رہنا چاہیے، زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو ہر طرف پھیل جائے اور لوگوں کو اس کے اوپر بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملے، کوئی ان کا دفاع کرے، کوئی ان کے خلاف بولنا شروع کر دے اور حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ تو دین کے معاملات میں رائے زنی سے بچنا چاہیے، ایسی باتوں سے بھی بچنا چاہیے کہ جن سے شہرت طلبی ہو۔